حضرت علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اور علامہ عینی نے عینی شرح بخاری میں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ تو نے کبھی اپنی پوری قوت بھی صرف کی ہے؟ تو نے کبھی اپنی پوری قوت صرف کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا 4 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ میں نے اپنی پوری قوت جو ہے وہ صرف کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، پھر اللہ کے خلیل آگ کی طرف جا رہے تھے، اللہ کے خلیل آگ کی طرف جا رہے تھے، میں مقام سدرہ پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل جلدی پرواز کر، میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، آگ کو پر مار کر گلزار بنا دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سدرہ سے پرواز کی اور خلیل اللہ علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ گیا اور آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ ہے پہلی قوت جو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی قوت صرف کر دی۔ دوسری مرتبہ فرمایا کہ میں سدرہ پر بیٹھا تھا، چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف آ رہی تھی، چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے صرف 2 فٹ کا فاصلہ طے کرنا تھا، اس 2 فٹ کے فاصلے کو طے کرنے سے پہلے میں جنت سے مینڈا لے آیا، میں جنت سے مینڈا لے کر پہنچ گیا۔ یہ ہے دوسری قوت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ اس کے آخر میں ایک نقطہ بیان کروں گا، وہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، لیکن اس بات کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو وہ نقطہ بھی سمجھ آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ دوسری قوت کس کی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ تیسری قوت کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، والد کا پہنایا ہوا لباس اتار دیا گیا، کھانا پھینک دیا گیا، بازو میں رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ پانی کی سطح قریب آ رہی تھی، ایک بھائی نے تلوار مار کر رسی کاٹ دی، نصف راستہ طے ہو چکا تھا اور نصف باقی تھا، رسی کاٹ دی گئی اور میں سدرہ پر بیٹھا ہوا تھا، حکم ہوا جبرائیل جلدی جنت جا اور یوسف علیہ السلام کے پانی پر پہنچنے سے پہلے جنتی تخت لے جا کر پانی پر بچھا دے۔ میں نے اپنی قوت صرف کر دی، سدرہ سے جنت گیا اور وہاں سے تخت اٹھا کر زمین کی طرف آیا، اور ابھی یوسف علیہ السلام پانی پر نہیں پہنچے تھے کہ میں پہلے پہنچ گیا، میں تخت لے کر پہلے پہنچ گیا۔ یہ ہے تیسری قوت۔ آگے چوتھی قوت کیا ہے؟ فرمایا کہ میں غزوہ احد میں آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، خون پاک کا قطرہ زمین کی طرف جا رہا تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کے خون پاک کا قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، جا اور اٹھا کر میرے پاس لے آ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے مقدس خون کے زمین پر گرنے سے پہلے میں سدرہ سے پہنچ گیا، میں پہلے پہنچ گیا۔ یہ ہے چوتھی قوت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھائی، اور 4 مرتبہ آپ نے اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے گا، ایک نقطہ بہت ہی اچھا، وہ یہ کہ اب معلوم کریں ذرا کہ اتنی بڑی قوت والا فرشتہ جس کی پرواز کا یہ عالم ہو کہ سدرہ سے زمین پر پہنچنے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگے، یہ فرشتہ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چوم رہا تھا، معراج کی رات حضور کے پاؤں چوم رہا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں بحیثیت خادم موجود تھا۔ جب پاؤں چومنے والا اتنی جلدی ہو سکتا ہے تو کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کر کے واپس نہیں آ سکتے؟ مشرکین تو یہ کہتے تھے نا کہ حضور نے کیسے رات کے تھوڑے حصے میں معراج کر لی، جنت کی بھی سیر کی، 7 آسمانوں کی بھی سیر کی، اس کے علاوہ جناب بیت المقدس کی بھی سیر کی، کہاں حضور گئے، اور رات کے تھوڑے حصے میں
میں کہتا ہوں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات حضور کو لینے کے لیے آئے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو بحیثیت خادم آئے اور حضور کے پاؤں چوم رہے تھے۔ وہ فرشتہ جو اتنی طاقت و قوت کے بعد جناب 4 مرتبہ اس نے اپنی طاقت پوری قوت صرف کر دی، وہ فرشتہ، اب فرشتے کا یہ عالم ہے تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا، حضور کے رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ تو سامعین محترم، یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری قوت جو آپ نے 4 مرتبہ صرف کر دی۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی نیک حاجتوں کو اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری قربانیاں اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن بھائیوں نے قربانی نہیں دی، جن کے اندر اتنی وسعت طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے خزانے میں سے رزق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔